کہ گوڈ سے مر جاتے ہیں لیکن گاندھی نہیں مرا کرتے ہیں، کہ ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے اور شیش جھکانا پڑتا ہے۔ سنیں گے تو سلمان پرتاپ گڑھی کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک 202 فلسطینی پترکار شہید۔ آئیے دوستو پہلے سنیں گے سلمان پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کہ گوڈ سے مر جاتے ہیں لیکن گاندھی نہیں مرا کرتے ہیں، کہ ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے اور شیش جھکانا پڑتا ہے۔ میں کبھی کبھی جب وہ تصویریں دیکھتا ہوں کہ مودی جی ایک طرف تو دل میں گوڈسے کو رکھتے ہیں لیکن دنیا کے تمام ملکوں میں جا کر کے گاندھی جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، سوچئے کیا خلش ہوتی ہوگی صاحب۔ تب میں مصرعے پڑھتا ہوں کہ ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے اور شیش جھکانا پڑتا ہے، دل پر پتھر رکھ کر کے بھی آنا جانا پڑتا ہے، دل پر پتھر رکھ کر کے بھی آنا جانا پڑتا ہے۔ کل جس باپو کے سینے میں تم نے گولی ماری تھی، پہنچانا دلی تک میرے ان مصروں کو، کل جس باپو کے سینے میں تم نے گولی ماری تھی، آج اسی باپو کے آگے پھول چڑھانا پڑتا ہے، آج اسی باپو کے کیا کہنے عمران صاحب، واہ واہ کیا ترجمانی ہے، واہ 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 پڑتا ہے کہ نہ کسی قانون کی نہ نیائے کی پرواہ ہے، اور نہ ہی وردیوں کی ہائے کی پرواہ ہے، بھاجپا سرکار کی بے شرمیاں تو دیکھیے، بیٹیوں سے بھی زیادہ گائے کی پرواہ ہے، بیٹیوں سے بھی زیادہ گائے کی پرواہ ہے، نہ کسی قانون کی نہ نیائے کی پرواہ ہے۔ لیکن سنجے بھائی ملک جاگ رہا ہے، ان 4.5 سالوں میں مودی جی نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن جو شریف لوگ تھے جو اس ملک سے محبت کرتے تھے انہیں جگایا ضرور ہے، اور وہ جاگ کر کے آج اتنی بیداری کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ 3 صوبوں کا رزلٹ یہ بتا رہا ہے، یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنے سب جھوٹے جملوں کے ساتھ نکل لو مودی جی۔ کیا بات ہے، بالکل آپ کی زبان میں بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سب جھوٹے جملوں کے ساتھ نکل لو مودی جی، لے کر کے یہ چوروں کی بارات نکل لو مودی جی، لے کر کے یہ چوروں کی بارات نکل لو مودی جی۔ ایم پی راجستھان سے چھتیس گڑھ سے صدائیں آئی ہیں، باندھو بوریا بستر اور گجرات نکل لو مودی جی، باندھو بوریا بستر اور گجرات نکل لو مودی جی۔ ان مصروں پر جو آپ کا جنون دکھائی پڑتا ہے، جو آپ کا جوش دکھائی پڑتا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ یہی بیداری اور یہی بے ساختہ بجتی ہوئی آپ کی تالیاں، میں جانتا ہوں کہ آپ جب حق کی حمایت میں، آپ سچ کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنجے بھائی بول رہے تھے، ندیم بھائی بول رہے تھے، تو جس طرح سے آپ خلوص کے ساتھ تالیاں بجا کے ان کا سمرتھن کر رہے تھے، یہ بتاتا ہے کہ اب اس ملک کی ایک بڑی تعداد والی عوام وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب جی ارشاد۔ کہ سبھی قانون ہر ایک دھرم سارے دین بولیں گے، کیا کہنے، سبھی قانون ہر ایک دھرم سارے دین بولیں گے، سبھی قانون ہر ایک دھرم سارے دین بولیں گے،
میری آواز کے حق میں سبھی غمگین بولیں گے. مجھے انصاف کی اس جنگ میں پورا بھروسہ ہے. اگر سچ بات بولوں گا تو سب آمین بولیں گے. اگر سچ بات بولوں گا کیا کہنے عمران صاحب, واہ 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 واہ, آمین بولیں گے. واہ واہ واہ. کبھی گائے کے نام پہ, کبھی شہروں کے نام بدلنے کے نام پہ جو ڈرامہ کرنے والے لوگ ہیں, ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے. اس لیے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو 3 مرتبہ دھیان سے پڑھا جائے یا سنایا جائے. محبت اور ادب کے ساتھ بیٹھنے اور سیکھنے کی اور سننے کی مشق ہو. باتیں نہ کی جائیں, باوضو 2 زانو بیٹھنے کی کوشش ہو. سہارا نہ لیا جائے. نفس کے ساتھ مجاہدے کے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں. مقصد یہ ہے کہ دل قرآن و حدیث سے اثر لینے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کر دین کی ایسی طلب پیدا ہو کہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علماء حضرات سے معلوم کر کے عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں. حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا. اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو. پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیؤمنون بالغیب تک. ترجمہ, الف لام میم یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے. جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبیلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں, تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دین پر, فرشتوں پر, تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں, سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے, اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں, اور وہ تنگ دستی میں, بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور
یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے۔